السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو آپ کے اپنے چینل مصباح القرآن 22 پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں جو ہم نے پڑھا اور جو سمجھا اور ویڈیو جس بات پہ اختتام کی کہ کچھ دیہاتی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے اور حجروں کے باہر سے ندا یعنی پکارنے لگے۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ کس حجرے میں ہے، تو ہر ایک حجرے کے باہر سے پکارنے لگا اور انہوں نے دیہاتیوں والے مخصوص انداز میں بلایا تھا۔ اس چیز کے بارے میں جو وہ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند شان کے بارے میں نہیں جانتے، پھر جو مناسب تعظیم ہے اس کے بارے میں بھی نہیں جانتے۔ اس آیت کی انشاءاللہ تعالی ابھی عربی گرامر ہم دیکھتے ہیں۔ ینادون کا ینادونا یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب، نادا ینادی منادۃ و نداء، جیسے کہ اس کے شروع میں یا آ رہا ہے اور یہ یا علامت ہے۔ فعل مضارع کی فعل مضارع جس میں موجودہ اور آنے والے زمانے کی بات کی جاتی ہے، پھر اس میں کاف آ رہی ہے۔ یہ کاف ضمیر حاضر واحد مذکر کی لا یعقلون لام نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر موجودہ اور آنے والے زمانے میں کسی کام کے انکار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے لا یعقلون کہ وہ عقل نہیں رکھتے، فعل مضارع منفی جمع مذکر غائب، عقل یعقل عقلا۔ اس کے شروع میں بھی دیکھیں یا آ رہی ہے اور یا علامت ہے فعل مضارع کی جس میں موجودہ اور آنے والے زمانہ پایا جاتا ہے۔ پھر اس میں وہ واو ساکن ہے، تو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے، جیسے لام کے اوپر دیکھیں آپ لوگ پیش نظر آ رہی ہے، یہ علامت ہوتی ہے جمع کی۔ تو قرآن پاک میں جہاں پر بھی آپ دیکھیں واو ساکن آ رہا ہے اور اس سے پہلے پیش آ رہی ہے، تو آپ سمجھ جائیں وہاں پہ بہت سارے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، علامت کو آپ ذہن میں بٹھا لیں، ایک تو فعل مضارع کی اور دوسرا یہ کہ ساکن سے پہلے اگر پیش آ جاتی ہے تو یہ جمع کی علامت ہوتی ہے۔ تو آپ جب قرآن پاک پڑھیں تو تھوڑا تھوڑا ساتھ اسے سمجھنے کی کوشش بھی کریں کہ جو پڑھایا جاتا ہے اسے اپنے ذہن میں رکھیں۔ جو گردانے صیغے اس کے بتائے جاتے ہیں تو وہ اپنا ذہن میں رکھیں، پھر قرآن پاک پڑھتے ہوئے جب وہ حروف آ جائیں تو پھر اسے سمجھتے ہوئے پڑھیں۔ اس آیت کے اغراض مفسر دیکھیں گے۔ حجرات النساء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرف اشارہ کیا کہ الحجرات پر الف لام، یعنی سورہ حجرات کے شروع میں جو الف اور لام آ رہا ہے یہ مضاف الیہ کے عوض ہے، یعنی اس کے بدلے میں آ رہا ہے۔ مضاف الیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی چیز کی نسبت ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف کی جاتی ہے، اور اس کے اردو ترجمے میں کا کی کے آتا ہے۔ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج پاک کے حجرات ہیں۔ یہاں پہ بھی کہ آ گیا تو مضاف یا مضاف الیہ جس کے اردو ترجمے میں کا کے کی آتا ہے
जमा हुजरात हैं। वहिया मा युहजरु अलैहि मिनल अर्दी बिहाइतियों व नहविही। यहाँ से हुजरा की लुग़वी तहकीक बता दी कि लफ्ज़ हुजरा की जमा है और इस से मुराद ज़मीन का वो हिस्सा है जिसे चार दीवारी के ज़रिए महफूज कर दिया जाए। यानी कि जब मकान हम बनाते हैं, ज़मीन लेते हैं, ज़मीन लेने के बाद तो उसकी बुनियादें रखते हैं और बुनियादें रखने के बाद उसके ऊपर चार दीवारी बिल्डिंग खड़ी करते हैं। वो क्यों करते हैं कि ये जो हमने ज़मीन ख़रीदी ये महफूज हो जाए, लोगों को पता चल जाए कि ये बेच दी है या किसी ने ख़रीद कर मकान बना लिया है। ठीक है, ये इसी तरह कि चार दीवारी के ज़रिए महफूज कर दिया जाए। जी, वकाना कुल्लु वाहिदिन मिनहुम नादा खल्फ हुजरतिन लिअन्नहुम लम यअलमूहु फ़ी अई हुजरतिन मुनादतल अअराबी बिग़िल्ज़तिन व जफ़ाइन। यहाँ से एक एतराज़ का जवाब दिया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो किसी एक हुजरे में आराम फरमा रहे थे, तो फिर हुजरात को यहाँ पे जमा क्यों लाया गया? यानी एक हुजरे की बात करनी थी तो यहाँ पे हुजरात का ज़िक्र क्यों किया गया? हुजरात इसलिए कहा गया, अल हुजरात है ना। अब ये सूरह हुजरात का नाम क्यों रखा गया, ये भी आपको समझ आ गई होगी कि इस आयत के ज़रिए तो यहाँ पे मुफस्सिर अलैहिर्रहमा ने जमा लाने की वजह बयान कर दी कि इन लोगों में से हर एक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर एक हुजरे के बाहर से बुलाया, क्योंकि इन्हें यह नहीं मालूम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त कौन से हुजरे में आराम फरमा रहे हैं। और उन्होंने देहातियों के मखसूस अंदाज में बदतमीज़ी के साथ बुलाया था। अब तो आपको ये समझ आ गई कि इस सूरत का नाम भी क्यों रखा गया और जमा का जो लफ्ज़ है वो क्यों इस्तेमाल किया गया, क्योंकि आप तो एक हुजरे में थे, लेकिन उन देहातियों को ये मालूम ना था, अंदाज़ा ना था कि आप कौन से हुजरे में आराम फरमा है, तो इसलिए उन्होंने हर एक हुजरे के बाहर से पुकारा। फ़ीमा फ़अलूहु महल्लक रफ़ीअ वमा युनासिबुहु मिनत ताज़ीमी। यहाँ से ला याकिलूना का मुतअल्लिक निकाल कर बता दिया, यानी इन में से अक्सर अकल नहीं रखते इस चीज़ के बारे में जो वो कर रहे होते हैं, यानी जो वो काम कर रहे हैं उनको पता ही नहीं ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो आज के दौर में भी आप देखें बहुत सारे ऐसे लोग पाए जाते हैं कि जब वो कोई काम कर रहे होते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि ये वो काम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक नहीं कर रहे, तो इन्हें बेअक्ल कहा जाता है कि अक्ल और शऊर नहीं इनको कि इस बात को समझे कि ये काम ठीक है या गलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंद शान के बारे में नहीं जानते, फिर जो मुनासिब ताज़ीम है इसके बारे में भी नहीं जानते। आगे जी सवाल है, इन्नल लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात के जो पेपर के अंदर सवाल आएंगे उनमें से इस आयत के मुतालिक जो होगा ना कि ये आयत लिखकर कि शान नज़ूल क्या है इस आयत का ना वो लिखें। या एक सवाल इस तरह आएगा कि आयत करीमा का नज़ूल इस अंदाज में बयान करें कि मुफस्सिर अलैहिर्रहमा की मुराद वाज़ेह हो जाए। जवाब है जी शान नज़ूल ये आयत, शान नज़ूल इस आयत का जो है ना जी, ये आयत वफ़द बनी तमीम
کے حق میں نازل ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دوپہر کے وقت پہنچے، جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ ان لوگوں نے حجروں کے باہر سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پکارنا شروع کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ ان لوگوں کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور اجلال شان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کیا گیا کہ بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس طرح پکارنا جہل اور بے عقلی ہے، اور ان لوگوں کو ادب کی تلقین کی گئی۔ امہات المومنین کے حجرے کیسے تھے اور بعد میں ان کا کیا بنا؟ امہات المومنین کے مبارک حجرے۔ ابن سعد نے بروایت عطا خراسانی لکھا ہے کہ یہ حجرے کھجور کی شاخوں سے بنے اور ان کے دروازوں پر موسیٰ ہاون کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے ادب المفرد میں اور امام بہقی علیہ الرحمہ نے داؤد بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان حجروں کی زیارت کی ہے۔ سبحان اللہ! میرا گمان یہ ہے کہ یہ حجرے کے دروازے سے مسقف بیت تک 6 یا 7 ہاتھ اور کمرہ 10 ہاتھ اور چھت کی اونچائی 7 یا 8 ہاتھ ہوگی۔ امہات المومنین کے یہ حجرے ولید بن عبد المالک کے دور میں ان کے حکم سے مسجد نبوی شریف میں شامل کر دیے گئے۔ اس روز گریہ بکا طاری تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! کیا شان ان حجروں کی، کیا مقام ان حجروں کا! یہ وہ حجرے جہاں میرے آقا آرام فرمایا کرتے تھے، اور یہ وہ حجرے کہ جہاں اللہ اپنا کلام نازل کیا کرتا تھا، اور یہ وہ مبارک حجرے کہ جن میں فرشتے بھی بغیر اجازت کے تشریف نہ لایا کرتے۔ اللہ پاک ان مبارک حجروں کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی سادگی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔